ہمارے یہاں بچپن سے ایک کانسیپٹ ہے کہ سورس آف انرجی جو ہے وہ فوڈ ہے، کھانا ہی ہے نا. یہ ہمیں ایک مت ہے ہمارے یہاں کہ بھائی ماں بھی کہتی ہے بچپن سے. آج بچے نے جو ہے نا 1-2 پراٹھے کم کھائے ہیں، آج لگتا ہے بیمار ہے. منڈے نو کی ہو گیا، آج پراٹھے کم کھائے ہیں. یعنی ہمارے یہاں تو بچپن سے یہ مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے کہ زیادہ کھاؤ، اور پھر وہ آئلی چیزیں اتنی کھلائی جاتی ہیں، اتنی بعد میں کولیسٹرول بڑھ گیا تو دل کے امراض. ایک ذہن یہ ہے کہ کھائیں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ زیادہ کھا کے تو بندہ بیمار ہوتا ہے، کم کھا کے بیمار. یہ صحت مند رہنے کی علامت ہے کہ کم کھایا جائے، اچھا کھایا جائے، معیاری کھائیں لیکن کم کھائیں. سورس آف انرجی جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ فوڈ ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف فوڈ ہی سورس آف انرجی ہے. آپ مختلف چیزوں سے سورس آف انرجی حاصل کر سکتے. مثلا درختوں سے بھی انرجی ملتی ہے. سورج سے وٹامن ڈی لیتے ہیں نہیں لیتے؟ سورس آف انرجی ملتی ہے نہیں ملتی؟ چاند سے ملتی ہے، آسمان سے ملتی ہے، ہر جاندار چیز سے سورس آف انرجی حاصل ہوتی، ہر جاندار شے سے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اسے کیسے کشید کیا جائے انرجی کو. یہ ایک ذرا ایک مختلف ٹاپک ہے، لیکن سورس آف انرجی ہر چیز سے لی جا سکتی. اور سب سے زیادہ جس چیز سے انرجی ملتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ اب آپ دیکھیے، ایک میں لطیف بات بتاؤں، یہ سب کو جو خاص طور پہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں جو جسے روحانیت کی دنیا کہا جاتا ہے، تو وہاں اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب اذکار، وظائف، آپ قرآن کی تلاوت، درود شریف، جب یہ چیزیں آپ بڑھاتے ہیں تو وہاں آپ کو لازمی طور پر اپنی خوراک کو کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو انرجی مل رہی ہے. اچھا، بسا اوقات لوگ خوراک کم نہیں کرتے، اذکار کو بڑھا رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بسا اوقات انہیں معدے میں شکایت محسوس ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، تکلیف شروع ہو گئی. وہ تکلیف در حقیقت زیادہ کھانے سے ہو رہی ہوتی، کیونکہ اب انرجی بہت زیادہ ہو رہی. ایک تو وہ ذکر و اذکار سے انرجی لے رہا ہے، دوسرا وہ خوراک بھی بہت زیادہ لے رہا ہے. تو آپ کو جہاں ذکر بڑھانا ہے وہاں پہ خوراک کو کم کرنا ہے. آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، وہ کھاتے کم تھے لیکن ان کی انرجی لیول کیا تھا؟ اتنا ہائی تھا کہ جو ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ بھی چارج ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اللہ والے کھاتے کم تھے لیکن ان کی فٹنس بہت اچھی تھی. خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی خوراک بہت کم تھی. آپ علیہ السلام بہت مختصر کھانا تناول فرماتے تھے. یہی حال صحابہ کرام کا تھا، خوراک بہت کم تھی لیکن انرجی کیسی تھی؟ اللہ اکبر، 313 ہیں اور ہزاروں پہ بھاری ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور روزے سے ہیں. تو جنگ بدر جو ہوئی وہ ہوئی رمضان المبارک میں، روزے سے ہیں، لیکن انرجی لیول دیکھیے آپ کہاں پر ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم کھانے میں زیادہ فائدے. جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے نا، وہ ڈیزل انجن لگا ہوتا ہے اس پہ، اب وہ ڈیزل ہی ڈیزل، مطلب اس پہ ڈالے جاؤ تو وہ چلے گی. اب ایک گاڑی ہے وہ ہے پیٹرول پہ، ایک گاڑی ہے ہائیبریڈ ہے، پرفارمنس سیم ہے اس کی، لیکن وہ جو ہائیبریڈ گاڑی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایندھن کم لے گی نا وہ. اور ایک گاڑی ہے وہ الیکٹرک کار آ گئی، اب اس میں تو بالکل ہی نہیں ہے، صرف چارج ہوتی ہے وہ، لیکن پرفارمنس آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی ملے گی. تو پتہ چلا کہ آپ اپنے معدے کو جس طرح اسے ٹریننگ دیتے ہیں، عادی کرتے ہیں، اسی طرح وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ 10 روٹیاں کھا کے ہی سیر ہوتا ہے اور ایک آدھی روٹی کھا کے سیر ہو جاتا ہے. تو خوراک اچھی ہونی چاہیے لیکن کم ہونی چاہیے. یہ صحت مند رہنے کی جو ہے وہ علامت ہے کہ اگر آپ صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کم کھانا.